الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فہی زکاة مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگ دوستو، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا، اور اسی طرح انسان کے بدن کی زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو فرمایا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی زکوٰۃ بھی بتائی ہے۔ مال کی زکوٰۃ ہم 40واں حصہ سال پورا ہونے پر نکالتے ہیں، اور بدن کی زکوٰۃ ہر سال رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے رکھ کر ہم اپنے بدن کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے رمضان مبارک کے جو روزے رکھے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ آدمی کتنا بھی اہتمام کے ساتھ میں رمضان کے روزے رکھے، کچھ نہ کچھ کمی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لغو بات نکل جاتی ہے، غیبتیں وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کا طریقہ بتایا، وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقۃ الفطر عید کے دن جو صدقہ دیا جاتا ہے، یہ ہمارے روزے کی تلافی کے اندر جو کمی کوتاہی روزے رکھنے میں ہوئی ہے، غفلتیں ہوئی ہے، اس کی تلافی کے لیے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو روزے دار کی جو لغو بات ہو گئی یا اس نے جو بے حیائی کی بات کیا، اس کی پاکیزگی کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام اس میں فرمایا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، کہ جو عید الفطر کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے جو صدقہ فطر دیں گا، ادا کریں گا، تو فرمایا فہی زکاۃ مقبولۃ، تو وہ مقبول زکوٰۃ ہوں گی، ایسی زکوٰۃ جس کو اللہ نے قبول کر دیا، ایسا صدقہ جو اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا۔ اور آگے فرمایا ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد دیں گا، عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دیں گا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ ایک صدقے کی طرح صدقہ ہوگا، جیسے عام صدقات ہم کرتے ہیں ایسی ایک صدقہ ہوگا۔ تو افضل علماء کرام نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں کہ عید الفطر کے دن، عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کو دینا، ادا کرنا افضل ہے۔ اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل وقت یہ ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کا اور صدقۃ الفطر دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا تھا کہ 52.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اور اس پر سال پورا ہونا، اور مال جو ہو وہ تجارت کا مال ہو، بڑھنے والا مال ہو، اس طرح اس میں یہ قید تھی اور یہ قیودات تھیں۔ لیکن صدقۃ الفطر کے نصاب کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے جس کے گھر میں ضرورت لازمی سے زیادہ سامان رکھے ہوئے ہیں، اور ان سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، یعنی 25-26 ہزار کا مال اگر ہمارے گھر میں سامان رکھے ہوا ہے، ضرورت لازمی کے علاوہ ہمارے پاس فرنیچر کا سامان ہے، گھر میں شو کے برتن رکھے ہوئے ہیں، گلدستے ہیں، اسی طرح واشنگ مشین ہے، اور فریج ہے، اور الماری وغیرہ ضرورت سے زائد رکھی ہوئی ہے ہمارے گھر میں، ایسا ہمارے پاس سامان ہے، گھڑی قیمتی ہے، موبائل مہنگا ہے، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر مسلمانوں پر، بلکہ 95% مسلمانوں پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کن کا نکالیں گے، تو اس تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا والد کے ذمہ ہے۔ ہر آدمی کی گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں گے، اور بڑے بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے شوہر کے اوپر اور باپ کے اوپر بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا لازمی نہیں ہے، لیکن دے دے تو بہتر ہے۔ اگر والد صاحب نے نہیں دیے تو بیوی کو ان کا خود کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور اسی طرح بچوں کو، بالغ بچوں کو اپنا خود صدقہ فطر ادا کرنا ہے، والد نے اگر ادا نہیں کیے تو۔ اور صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کے بعد، عید کے دن صبح صادق کے بعد صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی رمضان میں ادا کرنا چاہے تو رمضان مبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، کتنے صدقہ فطر ہم کو دینا ہے؟ عید الفطر کا صدقہ کتنا دینا ہے؟ تو 2.25 کلو گیہوں
یا اسی طرح اگر ہم نے ستو دیا ہے یا گیہوں دیے یا کشمش دیے تو 1.25 کلو دینا ہے، نصف سا یعنی 1.25 کلو. اور اگر کھجور دے رہے ہیں تو کھجور میں ہم کو 1 سا دینا ہے، تقریباً 3.5 کلو یا 4.25 کلو اس کا وزن ہوتا ہے. تو اگر ہم نے کھجور دیے صدقے فطر میں تو 4.25 کلو ایک آدمی کے اعتبار سے ہم کو نکالنا پڑے گا. گھر میں 4-5 افراد ہیں، اس کے اعتبار سے ہم کو صدقے فطر میں ایک کے بدلے 4.25 کلو یا 4.5 کلو یا 3.5 کلو کھجور دینا ہے. اور اگر کوئی چاول صدقے فطر میں دینا چاہتا ہے تو وہ اب وزن کے اعتبار سے نہیں ہوگا کہ 2.25 کلو چاول، ایسا نہیں، بلکہ اب قیمت کے اعتبار سے، یا تو کھجور کی قیمت کے اعتبار سے چاول کو صدقے فطر میں دیں، یا پھر گیہوں، کشمش یا اسی طرح ستو، ان کی قیمت کے اعتبار سے صدقے فطر میں دیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس گیہوں 2.25 کلو ہو رہے 40 روپے کے، اور چاول ہم 1 کلو چاول آ رہے 10 روپے کے یا 12 روپے کے، تو ہم کو 2.25 کلو ایک کے طرف سے دینا ہے. تو 2.25 کلو 40 روپے کو رہے تو 40 روپے کے چاول 4 کلو ہوں گے تو ہم کو 4 کلو چاول دینا پڑیں گے قیمت کے اعتبار سے. اس طرح صدقے فطر ہے. اور رمضان مبارک کے بعد 6 روزے رکھنا، شوال کی 6 روزے رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صام، جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر وہ شوال کی 6 روزے رکھے، فلذلک صیام الدہر، تو یہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب رکھتے ہیں. تو جو شخص ہر سال رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے، جن کو شرفوزی روزے کہتے ہیں، اگر کوئی یہ شرفوزی روزے 6 روزے شوال کے رکھے، پورے مہینے میں کب بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو عید کے بعد ہی 6 رکھ لے یا پھر پورے مہینے میں مختلف اوقات میں رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر 5 شوال کو رکھے تو 8 شوال کو، 10 شوال کو، اس طرح کرتے ہوئے پورے مہینے کے اندر یہ 6 روزے رکھنا کیا فضیلت ہے. اور 6 روزے رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اب جو ہر سال روزے رکھے گا، 6 روزے رمضان کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھے گا، اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. قیامت کے دن پوری زندگی روزے رکھنے والوں میں اللہ اس کو اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.